السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو اس وقت انگونٹھے چومنا کیا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے؟ اس حوالے سے ایک روایت جو ہے سوال کے اندر موجود ہے، امام عجلونی نے اپنی کتاب کے اندر، اور اس طرح ابن عابدین شامی جو ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اس روایت کی کیا حیثیت ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں، حکایات ہیں، ان پر ہمیں اعتماد نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ واضح ٹھوس دلیل ہونی چاہیے جس بنا پر کسی بھی مسئلے کو ثابت کیا جائے گا۔ تو اس روایت کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ امام عجلونی نے اسے ذکر کیا ہے، تو یہ ناقلین جو ہیں سب سے زیادہ کام خراب یہ کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہود و نصارہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ ان کے خلاف جو حکم ہوتا اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات میں یا انجیل میں، اس کے اندر وہ تبدیلیاں کر لیتے تھے۔ جو بات یعنی بالکل واضح ہوتی اسے واضح نہیں رہنے دیتے تھے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے قرآن مجید کے ساتھ بھی ایسا کیا، جیسا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے اہل ایمان تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ وانتم سکارا کو آگے پڑھتے ہی نہیں ہے کہ اے اہل ایمان نماز کے قریب ہی نہ جاؤ، اور ساتھ کہتے ہیں جس طرح کے فرمان ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آگے پڑھا ہی نہیں کہ وانتم سکارا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہوا ہے کہ انہوں نے امام صاحب کا نام تو ذکر کر دیا اور ان کی کتاب کا نام بھی لے لیا اور جلد نمبر، صفحہ نمبر، حدیث نمبر جو ہے سارا کچھ بتا دیا، لیکن امام صاحب کا آگے جو اپنا تبصرہ ہے اس روایت کے بارے میں، کیونکہ وہ جو روایت خود لے رہے ہیں اس روایت کو ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں، ان کے اپنے الفاظ آگے موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذا ثبت رفعه الى الصدیق فیکفی العمل به، کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف اس کی سند ثابت ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا درست ہوگا۔ پھر آگے لکھتے ہیں لکنہ لا اصل له عن الصدیق رضی اللہ عنہ، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ فلا تجوز نسبته الیہ ولا العمل به، آگے فرماتے ہیں کہ اس بنا پر اس روایت کی نسبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس بات پر عمل کرنا جائز ہے۔ یہ ہے امام صاحب کا اپنا تبصرہ۔ دوسرا جنہوں نے حوالہ نقل کیا ہے ابن عابدین کا، ان کا جو حاشیہ ہے اس کا حوالہ دیا ہے، تو ان کا حاشیہ بھی دیکھ لیں، وہاں بھی یہی مسئلہ بنا ہے۔ انہوں نے بھی آگے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ کیا ہے کہ وَلَمْ يَصِحَّ فِي الْمَرْفُوعِ مِنْ كُلِّ هَذَا شَيْءٌ، اس میں سے کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے۔ اور انہوں نے امام جو جلونی ہیں ان کے اقوال بھی اس حوالے سے ذکر کیے ہیں، گویا انہوں نے بھی اس مسئلے کو جائز نہیں سمجھا، اور یہی سمجھایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ایسا عمل قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہے سوال کے اندر مذکور جو دو حوالے ہیں اور ان کا رد۔ اب اس کے ساتھ فائدے کے لیے ایک دو قول میں اور ذکر کرتا ہوں۔ بعض اہل علم اس مسئلہ کے حوالے سے ان کی کیا آراء ہے۔ حافظ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب المقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 604 سے 606 کے درمیان آپ دیکھ لیں، اس کے اندر یہی روایت انہوں نے ذکر کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، جب یہ کہا جاتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جیسا کہ دہلوی نے ذکر کیا ہے، تو وہ اپنے دونوں ہاتھ یا انگوٹھے انہیں چومتے تھے۔ یہ روایت جو ہے انہوں نے ذکر کی ہے، اور ساتھ ہی کیا کہا ہے، اس پر تبصرہ بھی کیا ہے کہ یہ روایت ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء، اس میں سے کوئی چیز بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام شوکانی
رحمہullah فرماتے ہیں الفوائد المجموعہ صفحہ نمبر 20 ہے، حدیث من قال حين يسمع اشهد ان محمد رسول اللہ مرحبا بحبیبی وقر عینی محمد بن عبداللہ ثم يقبل ابہاميه ويجعلهما على عینیہ. تو یہ ساری روایت ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ لا یصح، یہ روایت قطعی طور پہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح تصحیح الدعاء صفحہ نمبر 447، شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، تو وہ بھی فرماتے ہیں النفخ علی الابہامین ومسح العینین بہما جہالۃ لا اصل لہ، کہ اپنے دونوں انگوٹھوں کو ان میں پھونک مارنا اور پھر دونوں آنکھوں کو انہیں ملنا، یہ جہالت ہے. لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. اسی طرح فقہ الادعیہ والاذکار، اس کے اندر عبد الرزاق بدر ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ بدعات اور خرافات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی ایک صحابی سے ایسا فعل جو ہے، ایسا عمل قطعی طور پہ ثابت نہیں ہے. تو ائمہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف اور صرف واضح جہالت کے سوا اور کچھ نہیں ہے.